السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال فرض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه ابو داود و مسلم۔ معزز سامعین کرام، دین مل اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے اوپر جہاں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کے بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے بنائے۔ یہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات رحمان و رحیم ہے اور وہ ذات غفار ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے لامحدود نیکی کمانے کے ایسے راستے اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آدمی بہت ساری نیکیاں کر جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے، اس کی اس نیکی کے ذریعے سے یا نیک کام کے ذریعے سے اس کے اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کر دیے، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ آدمی دن بھر میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جو آدمی نیک و صالح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو درگزر کرتے رہتا ہے، اور اس وقت کی یہی خواہش ہے بندے کے حق میں کہ انسان جنت کے راستے پر چلے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو ایسا ہو کہ اس کے جھولی میں بہت زیادہ گناہوں کا ڈھیر نہ ہو۔ چنانچہ رب العالمین نے اس موقع پر رمضان المبارک کے اختتام میں روزے داروں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام اور ایک ایسا حکم جاری کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو جیسے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو بھی ہم مسلمانوں کے اوپر ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ الفطر کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ الفطر وہ ہے، یا جسے ہم صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، دونوں نام احادیث کے اندر آتے ہیں، یعنی وہ اناج، یعنی اس روزے دار کی جانب سے اناج، یا روزے دار کے علاوہ گھر کی ہر فرد کی جانب سے دیا جانے والا وہ اناج جو عید کی نماز سے پہلے، عید کا چاند دیکھنے کے بعد غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ آدمی گھر کے ہر فرد کی جانب سے، چاہے اس میں سے بعض روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، بعض روزے دار بھی نہیں ہو سکتے، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہو سکتے ہیں، غرض یہ کہ ہر فرد کی جانب سے، گھر کے ان کی جانب سے ادا کیا جانے والا یہ فطرہ صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ لازم بات ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بھلائی، اور مزید ہمارے روزوں کی سیونگ کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ چاہے تو رب العالمین اپنے بندوں کو جس طریقے سے یوں کہہ کر کے معاف کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر، خاص مسلمان کے اوپر کچھ ایسی ذمہ داریاں اس کو دیا ہے، کچھ ایسے کام دیے ہیں جس کو تاکہ وہ کرے، اس کو احساس بھی ہو کہ مجھے کرنا ہے اس درجے کو پہنچنے کے لیے، اپنے گناہوں کو یعنی معاف کرانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آدمی کو دنیا میں ہر چیز اگر فری میں ملنے لگے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ لہذا یہ اصول بھی ہے، آدمی بہت سارے نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مختلف قسم کے درجات حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے سے۔ تو عمومی طور پر ایک مسلمان رمضان المبارک کے موقع پر بہت سارے صدقات و خیرات کرتا ہے، بہت سارے صدقات و خیرات کرتا ہے، باوقت بے انتہا کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، بس ہاتھ کھول لیتا ہے، خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے ہزاروں میں خرچ کیا ہے، لاکھوں میں خرچ کیا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو عام چیز ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی چیز لگائی ہے، اپنے اعتبار سے وہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت اہمیت کی حامل، بہت ہی بڑی امپورٹنٹ ہے۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پورے مہینے بھر میں لاکھوں روپے میں نے غربا مساکین کے تقسیم کیے، میں نے خرچ کر دیا الحمدللہ، اب یہ چھوٹی سی چیز اگر میں نے کرا تو کوئی حرج نہیں، صدقۃ الفطر ہے۔ ارے وہ کیا ہے، ایک میرے گھر میں فیملی میں 5 لوگ ہیں، اس آدمی کی فیملی میں 5 لوگ ہیں، تو 5 لوگ کا ہمیں 2.5 کلو کے حساب سے کیا نالا بنتا ہے، اگر اس کو نہیں ملا کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ عام صدقہ جو کیا وہ تو اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن صدقۃ الفطر کی جو اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ ہے بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کے 2 وجوہات بیان کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اس چیز کو کیوں ہمارے لیے لاگو کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر زکات طہرۃ للصائمین اللغو والرفث، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، یعنی کہ جو اللہ نے فرض کیا تو زکات الفطر کو فرض کیا گیا روزے دار سے ہونے والے، روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، جو کچھ اس سے چھوٹے موٹے جو خطائیں ہوتی ہیں، زبانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، دیگر اور بھی چیزوں کے ذریعے سے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، تو مرتن للصائم اللغو والرفث، سبحان اللہ، یعنی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا سسٹم مقرر کیا ہے، دوسرا سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ بھئی اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے آخر رات پوری تمہیں جا کر کے عبادت کرنے کی، جا کر کے مطلب کنٹینیوسلی تراویح پڑھنا ہے، ایسا بھی کر سکتا تھا، یعنی بدلے کو بدلا، جیسے آپ گناہوں کو معاف کر رہے پھر مہینے بھر کے، تو اس کے لحاظ سے عبادت بھی اسے مقرر کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہارڈ نہیں کیا ہے، اس قدر سخت نہیں کیا معاملہ، بلکہ بہت آسان کیا ہے، بہت آسان رکھا ہے، جس فضیلت کو ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی پا سکے، ایک معمولی سی معمولی غریب آدمی اس فضیلت کو پا سکے، یہ سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے طہرۃ للصائم اللغو والرفث، گناہوں کے روزے کی حالت میں کی جانے والی ہونے والی چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں جوڑتے بیٹھے ہوئے، اللہ اس کی صفائی کرانا چاہتا ہے، اس سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ اللہ نے جو فرمایا وطعمۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ کون سے کھانے کا انتظام؟ یعنی مسلمانوں میں وہ غریب و مسکین جن کے پاس اپنے زندگی کی گزارے کے لیے روزانہ انہیں بھیک مانگ کر کے، شاید بھیک مانگ کر کے انہیں کھانا پڑتا ہے، اپنی زندگی کا گزارا کرنا پڑتا ہے، یا مانگ مانگ کر کے جینا پڑتا ہے، لازم بات ہے ایسے لوگ مسلمان ہیں تو لازم ان کی عید ان کے لیے بھی ہے، عید ان کے لیے بھی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مساکین، ایسے غرباء کے لیے عید کے دن ان کے لیے کھانے کا انتظام اور بندوبست ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی شکل میں وہ خوشیوں کے اندر شریک ہو کر کے وہ بھی خوشی منائیں۔ یہ تو بنیادی اسباب ہیں صدقۃ الفطر کے فرض ہونے اور نافذ کیے جانے کے سلسلے میں۔ تو اسی لیے اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آدمی کو صدقۃ الفطر ادا کرنے میں کسی طریقے کی چوک نہیں، کسی طریقے کی جو ہے بھول اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یا چوک ہونا نہیں چاہیے اس سے، کہ اب دوں گا نکال دوں گا، ٹائم ہو گیا اس کے باوجود بھی جو ہے ابھی مارکیٹ میں جانا مجھے وہ کام ہے، پہلے وہ کر لیتا ہوں، سے وہ کرتا ہوں، اچھا صبح نکال لیتا ہوں، صبح دے دیتا ہوں، پھر جو ہے ایسے ٹائم پہ اٹھا کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے کہ جو بھاگم بھاگی میں جو ہے پتہ نہیں کس جگہ پر پھر اسے چھوٹ ہی گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو حقیقت میں اس نے زکات الفطر ادا کی، اگر جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا تو عام صدقہ و خیرات اور زکات الفطر نہیں ہے۔ بڑی فضیلت ہے، عمل بہت چھوٹا ہے، عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی حکمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں ساری باتوں کو جمع کر دیا ہے، ورنہ اس سے متعلق اور بھی حدیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ذکر فرمایا، فضیلت کے تعلق سے۔ اسی لیے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکات الفطر ضرور ادا کریں۔ زکات الفطر کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ کن لوگوں کے اوپر واجب ہے زکات الفطر؟ لازم بات ہے مسلمانوں میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، لازم بات اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے اسے معاشرے میں مقام عطا فرمایا ہے، اس کی سطح، اس کی طاقت، اس کی وسعت، ہر اعتبار سے اسے ایک اپنا مقام ہر انسان کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ زکات الفطر کو اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کے اوپر جو فرض کیا ہے وہ کون سے افراد کے اوپر کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ غلاموں کی آزاد، خیر آج تو غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن آزاد چاہے عورتوں کی مرد ہو، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جتنے گھر میں، اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن الذین تمورون، اور ان لوگوں کے اوپر یا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر جن کے زندگی کے خرچ کا بوجھ تمہارے سر ہے، یعنی جن کے اخراجات کا معاملہ تمہارے ذمہ ہے، جن کی پرورش کا مسئلہ ہے، دیگر چیزیں ہیں تمہارے ذمہ ہیں۔ جتنے لوگ اس آدمی کے انڈر میں آتے ہیں ان سارے افراد کی جانب سے زکات الفطر نکالنا، صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ایک فیملی میں اگر 10 لوگ ہیں جن میں بالکل چھوٹا سا 1 مہینے کا ننھا سا یا 1 دن کا ننھا سا بچہ بھی ہے، یعنی 29ویں رمضان کو یا 30ویں روزے کو پیدا ہوا اور چاند کے طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی جانب سے بھی نکالنا ہوگا، اس کی جانب سے بھی نکالنا ہوگا۔ تو یعنی مقصود یہ ہے کہ جتنے لوگ چاند کے طلوع ہونے کے وقت میں اس زمین پر باحیات ہیں اور عید کے دن وہ زندہ ہیں، ان تمام کی جانب سے گھر کا جو مین ذمہ دار جو شخص ہے، والد کی شکل میں ہو، بڑے بھائی کی شکل میں ہو، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو گھر کی ذمہ داری نبھا رہا ہو، تو ان کی ذمہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل اس پر صحابہ کرام نے تمام لوگوں نے اس پابندی کی۔ اس سلسلے میں اہل علم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمان اور مالدار مسلمان کے درمیان فرق نہیں کیا ہے۔ ایک سمجھنا غور فکر کرنے والی بات ہے، غریب مسلمان اور مالدار مسلمان کے درمیان فرق نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غریب یہ کہہ کر کہ اپنے آپ کو صدقۃ الفطر سے نہیں روک سکتا ہے کہ میں ذرا غریب ہوں، میں کیونکہ غریب کے بھی کئی درجے ہیں، ایک ایسا غریب جو بالکل کماتا دھماتا ہے اور وہیں کا سو برابر رہتا ہے، کچھ بچتا نہیں ہے۔ ایک غریب ایسا ہے جو کبھی مانگتا ہے اور اتنا مل جاتا ہے، پیٹ بھر کھا لیتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، جب زور پر نکلتا ہے۔ ایک غریب ایسا ہے کہ جس کو روزانہ اس کو جو ہے اپنی زندگی کے گزران کے لیے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے، لوگوں سے مانگ کر اپنی زندگی کی گزارنے کا سامان اکٹھا کرنا، تب کئی اس میں بھی درجے غربا کے اندر۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غریب مسلمان مالدار مسلمان کا فرق نہیں کیا گیا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق کس چیز کا؟ آدمی کس کو دے گا؟ پھر لازم ہے غربا ہی کو دیا جائے گا۔ ایسا غریب جس پر اہل علم کا اتفاق ہے، جس کے پاس ایک دن بھر کا کھانا یعنی اپنی جو فیملی ہے اس فیملی کو کھلانے کے برابر ایک دن کا برابر کھانا ہے اس کے پاس، اس سے زیادہ اگر نہیں ہے، یعنی اناج اتنا ہی اس کے پاس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر معاف ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو آدمی کے پاس جتنی صحت اس کے حساب سے وہ صدقۃ الفطر نکالے۔ اب ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں الحمدللہ، یہ ضرور بات ہے آج کے غربا کے پاس پیسے پونجی یعنی کیش کی شکل میں اس کے پاس کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اناج کی شکل میں تقریباً چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور زکات الفطر جو اہم جو نکالنے کا ہے وہ کیش میں نہیں ہے، وہ پیسوں میں نہیں ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہم غریب کو یہ کہہ کر کے دیں کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر ہے، نہیں، اس میں اجازت ہے، اناج ہی میں دینا ہے۔ اب آپ غور کریں اپنے معاشرے میں کتنے غریب ایسے ہیں جن کے پاس گھر میں اناج ہے، ماشاءاللہ 25 کلو کا تھیلے کا چاول جو ہے ضرور مل جائے گا، اس کے بعد جو ہے ایک 5 کلو 10 کلو آٹا گیہوں کا ضرور مل جائے گا اس کے پاس، تو اناج جو رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس غریب کے پاس سکت ہے، اگر دینے کی تو اسے ضرور دینا چاہیے۔ اس سے کم درجے کا جو غریب ہے اس کی نگاہ میں میرے سے زیادہ غریب فلاں ہے، تو لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے، صدقۃ الفطر، ایسا نہیں کہ غریب ہوگا تو کیا وہ نہیں چھوڑ جائے گا۔ اب سوال یہ کہ بھئی اب معاشرے میں سارے لوگ غریب ہیں، یعنی سارے تو نہیں ہو سکتے، مطلب جتنے لوگ غریب ہیں جو اس درجے کے اندر موجود ہیں، تو اب اس میں دیکھا جائے گا واقعی مستحق کون ہے، واقعی دیکھا مستحق کون ہے، کیا ہے بس ایسے غریب ہے شخص یا بہت ہی زیادہ غریب ہے، غربت کی آخری انتہا، تو ایسے آدمی کو تلاش کر کے دیا جائے گا۔ تو لہٰذا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ غریب مسلمان مالدار مسلمان کے درمیان فرق نہیں کیا گیا، بلکہ عام حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو
तो लिहाजा जो भी मुसलमान अपने अंदर सकत पाता है, ताकत पाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सदक़तुल फित्र वो जरूर निकाले। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक गुजारिश ये करूंगा कि बाद लोग इस किस्म के हीले बहाने करते हैं इस मौके पर, भाई शॉपिंग कर लिया पूरी, बच्चे इतना बजट था मेरा, बीवी बच्चों के ऊपर पूरा खर्च हो गया, अब मेरे को ईद के दिन जो है अब मेरे पास शायद 100 रुपए 500 रुपए भी जेब में सही से नहीं है मेरे पास, अब पता नहीं कब किसी से उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, तब जाके अब मैं नेक्स्ट सैलरी आने तक जो है या जो भी है पैसे में इंतजाम होने तक मुझे ऐसा ये सब कंडीशंस आप पहले से तय कर लें, यानी कि आप अपने बजट में जरूर इस बात का ख्याल रखें कि मुझे सदक़तुल फित्र भी देना है। तो अपने शॉपिंग वॉपिंग जो भी है आप करिए, अल्लाह ने अगर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सदक़तुल फित्र का जरूर ख्याल रखें। हरगिज इस बात को या इस पोजीशन पे अपने आप को लाकर के ना खड़ा करें कि आप एंड मौके पर आकर के कहें कि मेरे पास पैसे नहीं, ये हीले बहाने हो सकते हैं। वरना आज के जमाने अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी के पास इतनी सहूलत है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मोड़े लोग आदमी एक दूसरे से आपस में कुछ कर्ज का लेन देन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके के हीले बहाने करके इस अहम काम से अपने आप को हरगिज ना रोकें और अपने आप को महरूम ना करें, वरना जो बड़ी फजीलत है इसकी, जो बड़ी अहमियत है, उससे हम महरूम हो सकते हैं। तो लिहाजा कुछ और मसाइल हैं। अच्छा, सदक़तुल फित्र जो बुनियादी बात है उसको बता देता हूं मैं। सदक़तुल फित्र 2.5 किलो है हर एक फर्द की जानिब से, 2.5 किलो अनाज की शक्ल में हर फर्द की, घर के हर फर्द की जानिब से, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, घर में जितने मेंबर हैं उन तमाम की हर एक मेंबर की जानिब से 2.5 किलो अनाज दिया जाएगा। इस बात को ज़हन में रखें। इंशाल्लाह बाकी 2-4 मसाइल हैं, अगले 10 के अंदर उसको हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को अपनी सारी इबादतों को सुन्नतों के मुताबिक अदा करने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हर नेकी के काम को तक़वे के साथ और इखलास के साथ पूरा करने के हमें तौफीक अता फरमाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।